بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان جو گفتگو ہوئی یا ہوگی اس کا بیان فرمایا تھا۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک حجاب، ایک پردہ قائم فرمائیں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، جس طرح کی بھی ہو، اس کی کیفیت جو بھی ہو، اس کی کیفیت کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات فرمائی کہ اس کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک بلندی کا ایک مقام ہوگا کہ جنت کی نعمتیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں اور جہنم کی کلفتیں اور تکلیفیں ادھر نہ آ سکیں، اور اس مقام پر، اس جنت اور جہنم کے درمیان اس اعراف والے مقام پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ان کو اصحاب الاعراف کہا گیا، جس کے نام سے یہ سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے، اور اسی لفظ کی بنیاد پر جو آج آ رہا ہے اصحاب الاعراف، اسی لفظ کی بنیاد پر اس سورت کا نام اعراف پڑا۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ کہ جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر، یعنی نیکیاں اتنی غالب نہیں کہ وہ جنت میں لے جا سکیں، اور برائیاں اتنی غالب نہیں کہ وہ جہنم میں لے جا سکیں، دونوں برابر سرابر۔
کہ نہ تو جنت میں جانے کے لائق اور نہ دوزخ میں رہنے کے لائق، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں فرمایا کہ بالآخر انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، لیکن کچھ دیر کے لیے وہاں رکنا ہوگا، اور پھر وہاں وہ کیا گفتگو فرمائیں گے؟ اہل جنت پر سلامتی کی دعا کریں گے، سلام علیکم، کہیں گے جنت والوں سے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ خود یہ ابھی داخل نہیں ہوں گے، امید میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں داخل کر دیں، اور اسی طرح ڈرتے ہوں گے، خوف کا عالم ہوگا کہ کہیں جہنم میں نہ گر جائیں۔ امید اور خوف کے درمیان اللہ تعالی اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی داخلہ بالآخر عطا فرمائیں گے، اور جہنم والوں سے کہیں گے اصحاب الاعراف، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم دنیا میں قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہماری جان بچانے آئیں گے؟ اہل جہنم کو بھی پہچان لیں گے ان کے چہروں کی سیاہی کی وجہ سے، کہیں گے کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں خدا جیسے مہربان کو چھوڑ کر ان جیسوں کی پرستش کرتے چلے آئے؟ بہرحال گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالی ان اصحاب الاعراف کو بھی اپنی مہربانی سے داخل فرمائیں گے اور کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ، لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا آج، ولا انتم تحزنون، نہ تم مغموم ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہوگی کہ اسی مہربانی کی بنیاد پر ان کو اصحاب الاعراف کا جنت میں جانے کا تذکرہ، اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مہربانی کا تذکرہ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ لکھا ہے کہ جنتیوں کو ان کے چہرے کی سفیدی سے اور جہنمیوں کو ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے کہ جو علامتیں دنیا میں بتائی گئی تھی وہ یہ ہیں، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ شوق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار،
ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی، اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے، یعنی اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، آج کہاں ہے وہ سورما، وہ پیشوا جن کو تم بڑا سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اگر ہیں تو آئیں، کہاں ہیں اللہ کے غضب سے بچانے والے؟ یہ جہنمیوں سے مخاطب کر کے یہ اصحاب الاعراف درمیان میں رہ جانے والے کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہ دے گا؟ یعنی جہنمیوں سے مخاطب کر کے کہیں گے کہ مسلمانوں کو تم اچھا نہیں جانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اصحاب الاعراف درمیان میں رہ جانے والوں کے متعلق فرمائیں گے، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ سبحان اللہ۔